حاضرین مجلس، ہمارا آج کا موضوع فکر آخرت۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر وہ چیز جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جان عطا کی ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ موت کا ذائقہ جو ہے وہ ضرور چکھے گا۔ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر اللہ نے روح پھونکی ہو اور وہ موت کا ذائقہ نہ حاصل کر سکے، یہ بات ناممکن ہے، یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے روح دی ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو موت ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ پھر تمہیں تمہارا اجر جو ہے وہ پورا دیا جائے گا۔ قیامت کا جب دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال جو ہوں گے ان کا پورا اجر دے گا، یعنی اس کے اندر نہ کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، جو ہم نے کمایا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورا اجر عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ فمن زحزح عن النار، اور جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ فقد فاز، اور جو جنت میں داخل کیا گیا تو وہ واقعی طور پر کامیاب ہو گیا۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے بچا لیا اور اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کر دی تو وہ بندہ واقعی کامیاب ہو گیا ہے۔ اصل انسان کی کامیابی ہی یہی ہے کہ جو دوزخ سے بچ جائے اور جنت حاصل کر لے، وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ جو دنیا کے اندر تم رہتے ہو نا، یہ دنیا تمہارے لیے محض دھوکے کے مال کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک دھوکہ ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہمیشہ کے لیے رہ جانا یہاں پر، جیسے ہم کوشش کے اندر ہیں، ہر چیز ہماری بھگ دوڑ لگی ہوئی ہے، تو مت سوچیں کہ ہمیشہ کے لیے ہیں ہمیں یہ بات کا غرور ہوتا ہے کہ میں اتنا کما لوں گا، میری باقی زندگی جو ہے وہ آسانی سے کٹ جائے گی۔ کسے پتہ ہے؟ یعنی کون جانتا ہے کہ اس کے پاس آگے والا وقت موجود ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کرے گا۔ یعنی کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کل کو کون کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور فرمایا یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ میں نے کس کو کہاں پر موت دینی ہے، یعنی کس جگہ پر، کس سرزمین پر جس کو موت آنی ہے وہ رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب دیکھ لیجئے، بہت ہی اچھا اور تندرست انسان وہ گھر میں موجود ہوتا ہے، لیکن اچانک ایسی کوئی بیماری آتی ہے، ہم اس کو لے کے چلتے ہیں، اس کی رستے کے اندر ڈیتھ ہو جاتی ہے، رستے کے میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کی موت کا وقت وہاں پر مقرر تھا جہاں پر ہم پہنچ گئے تھے، اس کی روح پرواز کر چکی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر اس کی موت کا وقت مقرر کر دیا تھا۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایک شخص بیمار ہوتا ہے، ہم اس کو ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ڈاکٹر سے ہمیں سننے کے لیے یہ ملتا ہے کہ جی اب اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، تو لہٰذا آپ اس کو گھر لے جائیے۔ یعنی وہ وہاں سے واپس آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو گھر میں موت دیتا ہے۔ اور کسی کو گھر سے ہاسپٹل میں لے جایا جاتا ہے بچانے کے لیے، ہم سوچتے ہیں کہ شاید ڈاکٹر اس کی جان کو بچا لے گا، لیکن اس کی موت نہیں ڈاکٹر کے ہاتھ کے اندر ہوتی ہے۔ وہ وہاں پر جاتا ہے تو اس کی موت جو ہے وہ آ جاتی ہے، اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے مقررہ وقت پر، اسی سرزمین پر جہاں پر رب نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ میں نے کسی کو یہ موقع نہیں دیا، یعنی نہ تو وہ ادھر ہو سکتا ہے نہ ادھر ہو سکتا ہے، جس جگہ کے اوپر اس کی موت کا وقت مقرر ہے وہ وہاں پر پہنچ جائے گا۔ یہ ہمارے لیے بہانے بنتے ہیں کہ کوئی گھر کے اندر ہے، کوئی ہاسپٹل کے اندر ہے، کوئی روڈ کے اوپر ہے، ایکسیڈنٹ کے اندر ہے، یعنی مختلف حادثات کے اندر ہماری موت طے پاتی ہے۔ یہ میرے رب کا بنایا ہوا قانون ہے کہ جہاں پر ہمیں موت آنی ہے ہم اس جگہ پر پہنچ ہی جائیں گے۔ لیکن فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ پھر جب اس کا مقرر وقت آ جائے گا نا تو نہ تو اس میں ایک گھڑی کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی، یعنی لا یستاخرون کہ اس میں کمی نہیں ہوگی،
وقت بھی مقرر ہے، یعنی جس جگہ پر اس نے مرنا ہے وہ بھی مقرر ہے، نہ تو وقت میں زیادتی ہوگی نہ کمی ہوگی، نہ اس جگہ سے آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، عین مقررہ وقت پہ اور اسی جگہ پر اسی سرزمین کے اوپر اس کی موت جو ہے وہ طے پائے گی۔ یعنی یہ بدلنے والی چیزیں نہیں ہیں، اور ہمارے لیے یہ فکر آخرت ہے کہ ہم نے سوچنا ہے کہ جب ہمارے لیے ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ہے تو پھر ہم کس چیز کے اندر، کس بات کے اوپر ہماری یہ اکڑ ہے، ہمارا غرور ہے، ہمارا یہ تکبر ہے کہ ہم نے مرنا نہیں ہے۔ ہم بھول چکے ہیں کہ شاید ہم نے واپس بھی جانا ہے۔ ہماری ہمیشہ کی اپنی زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکہ ہے ہمارے لیے۔ ہاں، اس کے اندر ہمیں آزمایا جاتا ہے کہ احسن عملا، کہ کون بندہ نیک عمل کرتا ہے اور کون نیک عمل نہیں کرتا، یہ ہماری آزمائش ہے اس کے اندر۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رزق دیا ہے نا، اس کے بارے میں بھی رب فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں رزق دیا من قبل ان یأتی احدکم الموت، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے نا اسے چاہیے کہ وہ خرچ کرے اس سے پہلے کہ وہ اس بات پر آ جائے۔ رب فرماتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے گی نا، پھر فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر نا یہ امید کرے گا، التجا کرے گا، یا اللہ تو مجھے واپس نہیں بھیج دیتا، تو مجھے واپس بھیج دینا تو میں پھر کیا کروں گا، فصدقہ، میں پھر جا کے صدقہ بھی کروں گا، میں تیری راہ پہ خرچ بھی کروں گا، ڈھیروں خرچ کروں گا، کچھ نہیں رکھوں گا اپنے پاس، سب کچھ صدقہ کر دوں گا، اور عرض کرے گا وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ پھر میں نیک بندوں میں سے بھی ہو جاؤں گا۔ یعنی ہمیں بعد میں یہ سوچ اور یہ فکر آئے گی، ہم پہلے نہیں اس بات کی طرف غور کرتے، لیکن جب چلے جائیں گے پھر کہیں گے یا اللہ بھیجتا نہیں ہے واپس، میں صدقہ بھی کروں، خرچ بھی کروں، اور پھر نیک بندوں میں سے بھی ہو جاؤں جن کو تو پسند فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک حضرت ابی موسیٰ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب لقاء، فرمایا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو بندہ اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، بڑی ہی خوبصورت حدیث پاک ہے، اور کیا احسن الفاظ ہیں اس حدیث پاک کے۔ فرمایا کہ من احب لقاء اللہ، کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس بندے سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ میں رب سے ملوں تو میرا رب بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ ومن کارہ لقاء اللہ، اور جو اس بات کو ناپسند جانے کہ وہ اللہ سے نہ ملے تو میرا رب بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ جو رب کو پسند کرتا ہے، رب سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو پسند کرتا ہے کہ میں بھی اپنی اس بندے سے ملاقات کروں گا۔ یعنی جتنی چاہت ہماری رب کے لیے ہوگی اللہ رب العزت اتنا ہی ہمیں پسند فرمائے گا۔ اور اس حدیث پاک کو بخاری شریف میں بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور حضرت ابی ہریرہ اس کے راوی ہیں، انہوں نے بھی کچھ الفاظ زیادہ کیے ہیں کہ قال اللہ اذا احب عبدی لقاء احببت لقاء، کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملنا پسند کرے تو میں رب بھی اس کو پھر ملنا پسند کرتا ہوں۔ یہ کتنی ہمارے لیے اعزاز والی حدیث ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان کہ اگر ہم اس بات کو پسند کرنا شروع کر دیں کہ ہم رب سے ملیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، تو رب بھی ہمیں پسند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی جتنی محبت ہماری اپنے رب سے ہوگی، اپنے پروردگار سے ہوگی، اتنی ہی محبت ہمارا رب ہم سے بھی فرماتا ہے۔ اور حضرت علی بن ابی طالب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ حدیث کو روایت کیا ہے، آپ راوی ہیں، فرمایا کہ ارتحالت الدنیا مدبراتن، کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ یہیں پر رہ جانے والی ہے، یعنی یہ پھر جائے گی، یہ آگے نہیں جائے گی، یہیں پر رہ جائے گی۔ وارتحالت الاخرہ مقبلہ، فرمایا کہ یہ آخرت جو ہے، یہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے، آخرت کی زندگی ہمارے پاس ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اور فرمایا کہ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور دنیا اور آخرت ان دونوں میں سے بیٹے ہیں، یعنی دنیا کے بھی کچھ بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی کچھ بیٹے ہیں، دنیا کے بھی بیٹے اور آخرت میں کے بھی بیٹے۔ اور پھر کیا فرمایا کریم آقا علیہ السلام نے فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، کہ تم دنیا کے بیٹے نہ بننا بلکہ آخرت کے بیٹے بن جانا، یعنی آخرت کے بیٹے بن جانا۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے بیٹے بننا، جس کے پاس رہنا تم پسند کرتے ہو، اس کو تو میں نے ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا،
اس کو تو ختم ہو جائے گا، وہ قیامت کا جب دن آئے گا دنیاوی زندگی وہیں پر ختم ہو جائے گی، جو ہمیشہ کے لیے زندگی رہنے والی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے آخرت کو پسند کرو اور اس کے بیٹے بن جاؤ تاکہ تم پھر آخرت میں کامیابی حاصل کر سکو۔ یہ ہمارے لیے کتنی اعزاز والی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز پہلے ہی بتا دی ہے، ہر چیز۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ میں نے کس کو کامیاب کرنا ہے، کس کو میں نے کامیاب نہیں کرنا، کون بندہ میری بارگاہ کے اندر مقبول ہے، پسندیدہ ہے، اور کون بندہ میری بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد بھی پھر ہم اس رستے پر نہ چلیں جو رستہ میرے رب کو پسند ہے، تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور فکر آخرت ایک ایسی چیز ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب حضور کی باری میرے پاس ہوتی نا، جس رات حضور میرے پاس ٹھہرتے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت اٹھتے اور آپ جنت البقیع کے اندر چلے جاتے، یعنی قبرستان کے اندر چلے جاتے، اور وہاں پر جا کے آپ دعا فرماتے، یا اللہ ان لوگوں کی جو یہاں پر اہل ایمان دفر ہیں ان کی بخش و مغفرت فرما، ان کے لیے دعا فرماتے۔ اور پھر کیا فرماتے کہ ایمان والو ان قریب اگر رب نے چاہا ہم بھی تم سے آ کے مل جائیں گے، ان قریب۔ اور اس حدیث سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو اہل ایمان والے ہیں اللہ رب العزت ان کو اپنے نبی کا، اپنے محبوب کا دیدار بھی عطا فرمائے گا، ان کو دیدار بھی، یعنی حضور خود فرما رہے ہیں کہ اگر رب نے چاہا تو ہم بھی تم سے آ کے مل جائیں گے۔ یعنی کریم آقا علیہ السلام بھی یہ بات پسند کرتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں قیامت کے دن یعنی قبر کے اندر جو زندگی ہے میں اپنے امتیوں کے ساتھ جا کے ملوں گا، اور جس بندے کو کریم آقا علیہ السلام کا دیدار قبر کے اندر نصیب ہو جائے گا اس کی جو پھر قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اس کو پھر آخرت کا جو سختیاں ہیں، آخرت کی تکلیفیں جو ہیں وہ محسوس نہیں ہوں گی۔ آپ نے سنا ہے کہ جب آخرت کا دن ہوگا، قیامت کا یعنی دن ہوگا، سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا، لوگوں کے پسینے جو ہیں وہ ان کے منہوں کے اندر جا رہے ہوں گے، لوگوں کے پسینے یعنی منہوں کے اندر، مطلب اتنا پسینہ ان کا بہہ رہا ہوگا کہ وہ منہ نہیں صاف کر سکیں گے، منہ کے اندر پسینے جاتے ہوں گے۔ لیکن اس وقت رب کچھ لوگوں کو اپنا سایہ رحمت بھی عطا فرمائے گا۔ کچھ لوگوں کو سایہ رحمت وہ کون ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق، اللہ کے حبیب کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا ہوگا، ان لوگوں کو میرا رب سایہ رحمت بھی عطا فرمائے گا۔ اور پھر جب قیامت کے دن محبوب خدا کا دیدار نصیب ہوگا تو پھر کس کو قیامت کی سختیاں محسوس ہوں گی؟ یعنی جب دیدار مصطفیٰ سامنے ہوگا، یعنی وہ جمال مصطفیٰ سامنے ہوگا تو پھر انسان کو تکلیفیں بھول جائیں گی، ہر چیز بھول جائے گی، صرف نظریں جو ہیں وہ جمال مصطفیٰ پر ہی رہ جائیں گی، پھر ہر شے ختم ہو جائے گی۔ اور پھر آپ نے یہ حدیث پاک بھی سنی ہے کہ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف ظاہری حیات کے اندر آپ جہاں بھی جاتے نا تو بادل جو تھے وہ آپ کے اوپر سایہ کر دیتے تھے، یعنی جہاں پر بھی آپ چلتے تو بادل ان کے اوپر سایہ کرتے تاکہ ان کو سورج کی جو تپش ہے، دھوپ ہے، اس کی سختی محسوس نہ ہو۔ میرا رب جس محبوب کو اتنا پسند کرے کہ اس دنیا کے اندر سورج کی دھوپ کی سختی نہ محسوس ہونے دے تو قیامت والے دن کیا میرا رب اپنے محبوب کو وہ سختی عطا فرمائے گا؟ کبھی بھی نہیں عطا فرمائے گا۔ تو میرا رب اگر پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اور اگر آج ہماری محبت حضور کے ساتھ ہوئی تو قیامت والے دن ہم بھی حضور کے ساتھ ہوں گے، تو پھر جہاں پر حضور موجود ہوں گے تو وہاں پر میرے رب کی کوئی بھی عذاب والی چیز محسوس نہیں ہوگی، نہ وہاں پر موجود ہوگی۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، رب تو دنیا میں نہیں عذاب دے رہا، محبوب تو ان کے اندر موجود ہے، میں تو ان کو عذاب ہی نہیں دے سکتا۔ رب ہمیں عذاب اس لیے، پہلی امتوں کو عذاب ملا، لیکن رب کیا فرماتا ہے؟ محبوب میں نہیں عذاب دیتا ان کو، کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، تو ان میں موجود ہے۔ لیکن قیامت والے دن اگر ہماری حضور سے محبت ہوئی تو ہم حضور کے ساتھ ہوں گے، اور جہاں پر حضور موجود ہوں گے وہاں پر رب کا عذاب نازل نہیں ہو سکتا۔